نیچے کا کمرہ بہت بڑا اور کشادہ تھا۔ یہ کئی مربع میٹر پر محیط تھا۔ روت کونے میں ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے قریب تفتیش کے لیے مختلف آلات رکھے گئے تھے۔ ثالث چمڑے کے صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور دو باڈی گارڈ ادب کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ دانش ایک ایک کر کے پروین کو آلات سمجھا رہا تھا۔ محترمہ اسمتھ، یہ عام کوڑا نہیں ہے، اس پر کانٹے لگے ہیں، یہ خاص طور پر تکلیف دہ ہے۔ ایک طاقتور آدمی بھی اس کوڑے کے ساتھ 5 منٹ تک برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اسے استعمال کرنا چاہیں گی؟ پروین نے سر ہلایا اور آہ بھری، یہ بہت سخت ہے۔ دانش خاموش رہا۔ وہ دوسری طرف جا کر سوئیوں کا ایک ڈبہ نکال لایا۔ محترمہ اسمتھ، کیا آپ نے یہ پہلے دیکھا ہے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ ان سوئیوں سے اسے کیسے چبوا سکتی ہیں؟ اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں رہے گا، مگر یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ آپ ان سوئیوں کو اس کے جسم یا خون کی رگوں کے ساتھ داخل بھی کر سکتی ہیں تاکہ آہستہ آہستہ دل تک پہنچیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تار تار کریں۔ پروین نے بھی سر ہلایا۔ یہ بہت گھٹیا بات ہے۔ دانش ایک کے بعد ایک اولا بیان کرتا گیا۔ جب تک اس نے کمرے میں موجود تمام آلات متعارف نہ کروا دیے تب تک وہ نہیں رکا تھا۔ پروین کو ان میں سے کوئی بھی چیز پسند نہیں آئی۔ دانش کچھ بے زبان محسوس ہوا، مگر پھر بھی وہ تعاون کرتا رہا۔ کم از کم یہ کہ ایک ایک کر کے ان عذابی حالات کو بتانا خود روت کے لیے نفسیاتی طور پر عذاب تھا۔ جب دانش نے دیکھا کہ پروین مطمئن نہیں ہے تو اس نے دل میں آہ بھری۔ مس اسمتھ تو خود ایک لڑکی ہے، شاید وہ ان ڈرونی چیزوں کو برداشت نہ کر سکے۔ ہائے ہائے، یہ تفتیش کیا ہے؟ شاید وہ بس ذرا سا ذائقہ لینا چاہتی تھی۔ پھر بھی اس نے کہا، اگر محترمہ اسمتھ کو یہ پسند نہیں تو ہم میں سے چند لوگ پہلے خود ان آلات کو اس پر آزمائیں اور دیکھیں کیا وہ برداشت کر سکتی ہے۔ اگر وہ برداشت کر لے تو ہم پھر محترمہ اسمتھ کو اجازت دیں گے۔ یہ کہہ کر دانش نے روت کی طرف دیکھا، تاہم روت پرسکون انداز میں بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بالکل بھی خوف نہیں تھا۔ اس نے آہ بھری، محترم مہدی، آپ اس وقت میرے کمرے میں زبردستی آئے اور مجھے نشانہ بنایا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ عذابی حالات میرے اوپر اثر کریں گے؟ وہ مغرور تھی اور بہت پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ البتہ یہ اعتماد کہاں سے آ رہا تھا معلوم نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ثالث و پروین دونوں انتہائی حیران ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ثالث نے روت کو مہدی گھر بلایا تو اس کا اصل ارادہ کوئی اور بہانہ تلاش کرنا تھا، مگر روت نے فوراً رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس وقت روت کے اعمال ثالث کی توقعات سے بڑھ کر تھے۔ مزید برآں خاص شعبے میں روت کے کیے کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ باریک بین اور محتاط تھی۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کیو اور بلیک کیٹ کو جانتی ہے اور تقریباً سب کو چکما دے دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دونوں شناختیں پروین کی اپنی نہ ہوتی تو شاید روت کو اتنا سخت تماچا نہیں پڑتا۔ یہ سوچنا بنتا تھا کہ اتنی ذہین عورت اتنی آسانی سے ان کی جال میں کیسے پھنس گئی۔ اس کے علاوہ وہ بار بار کہتی رہی کہ اس کی شناخت سادہ نہیں ہے۔ سادہ نہیں؟ اچانک لارنس نے کہا، کیا ممکن ہے کہ آپ کوئی خفیہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں؟ روت نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر میں ہوں تو کیا ہوا؟ اگر نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ مجھے توقع نہیں تھی کہ مہدی اس عورت کے ساتھ اتنا بے رحم ہوگا جس سے اس کا کبھی تعلق رہا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ پروین کی طرف دیکھنے لگی، اور تم کیا واقعی تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ سوئی تھی؟ پروین نے پرسکون انداز میں جواب دیا، یہ تو 21ویں صدی ہے، کیا تم اب بھی قدیم دورے میں رہ رہی ہو؟ چاہے روت کی باتیں سچ ہوں یا نہ ہوں، اگر سچ کی مانی جائیں تو 5 یا 6 سال پہلے کی باتیں تھیں۔ 21ویں صدی کے جدید لوگ ایسی چھوٹی باتوں پر زور نہیں دیتے، اور یہ تو ایسے حالات تھے جب ثالث کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ پروین نے ایسے معمولی جذبات کی بنا پر جل کر غیر معقول رویہ کیسے اپنائے؟ بالکل نہیں۔ پروین کبھی یہ قبول نہیں کرے گی کہ وہ رشک میں مبتلا تھی، اسی لیے وہ اندر آنے کے بعد ثالث سے ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ روت نے اپنے ہونٹ کاٹے اور گہری سانس لے کر کہا، ہم صرف ایک رات کے لیے ساتھ نہیں سوتے تھے۔ پروین نے اپنی بھویں اٹھائی اور مسکرا دی، میرا تو اندازہ پہلے ہی تھا۔ روت چونک گئی۔ پروین بولی، تم وہی تھی جس نے اس وقت اس کے خلاف سازش کی تھی، ہے نا؟ مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تم کس کی جانب ہو؟
रोहित ने उसे घूर कर कहा, चलो चूंकि तुमने अंदाजा लगा लिया है तो मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। मैं तुम्हारी माँ की टीम की एक रुकन हूँ। ट्रूमैन ने जो पैगाम भेजा था उसमें लिखा था कि परवीन की हमला होने की पूरी मंसूबाबंदी उसकी माँ ने की थी। तो अगर उसकी माँ के लोग सालिस के खिलाफ साजिश में शामिल थे तो क्या रूथ वाकई उसकी माँ की टीम में शामिल थी? ये सोचते हुए रूथ ने अचानक कहा, उस वक्त मैंने सालिश को नशा दिया मगर वो बहुत मजबूत था। नशे के बावजूद वो बर्दाश्त करने में कामयाब रहा। मुझे खुद जाना पड़ा, तभी मैंने इसका बैजा हासिल किया। अलबत्ता बाद में मैं तुमसे ज़्यादा रश करती गई। मैं एक नामालूम वजूद में बनना नहीं चाहती थी। मैं भी महदी से मोहब्बत करने लगी, इसीलिए मैं यहाँ आई। कैसे लगा? क्या तुम इस जवाब से मुतमईन हो? नहीं, परवीन ने तंज़ी अंदाज में कहा, तुम्हारी दलील में बहुत खामियां हैं। मैं समझती हूँ तुम किसी पुरस्कार तंजीम से हो। रुत ने तंजिया तौर पर कहा, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ मुझे बदनाम मत करो। परवीन ने अपनी कलाई रगड़ कर कदम आगे बढ़ाया। ऐसा लगता है कि जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगी तुम रोना बंद नहीं करोगी। चूंकि तुम ताबूत नहीं कर रही तो मेरी बेरहमी का इल्जाम मत लगाना। ये कहकर वो रूथ के सामने पहुंच गई। रूथ ने उसे घूर कर कहा, मैं तुम्हारी माँ की टीम की रुकन हूँ मगर मैंने खुसूसी तरबियत हासिल की है। मेरे ऊपर ये अजाबी आलात आजमाना बिल्कुल फजूल है। मैं अभी वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं करती। परवीन अचानक रुत के करीब झुक गई और उसके कान में सरगोशी की, तुम सिर्फ मेरी शोहरत का सहारा लेकर खुद को तफ्तीशी माहिर जाहिर कर सकती हो। तुम तफ्तीश के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती रुत। ये सुनकर रुत की आंखें चौड़ी हो गई। वो बेतमादी से परवीन की तरफ देखने लगी। उसके होंठ कांप उठे। तुम 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 ब्लैक कैट हो? ये कैसे मुमकिन था? वो ब्लैक कैट है। वो ब्लैक कैट क्यों है? नहीं। अचानक वो खास महकमा के दिनों को याद करने लगी। जब भी वो कहती थी कि वो ब्लैक कैट को जानती है तो परवीन के चेहरे पर हमेशा तंजिया मुस्कुराहट होती थी। मजीद बहरहाल जब परवीन तफ्तीशी कमरे में दाखिल हुई और उन बॉडीगार्ड से तफ्तीश की तो वो फौरन बोलने लगे। उस वक्त रूथ ने सोचा था शायद ब्लैक कैट ने उसकी रहनुमाई की थी। जब वो इंतहाई घबरा गई थी तो परवीन ने नजरें नीचे की। उसने जेब से 2 दस्ताने निकाले और आहिस्तगी से पहने। पिछली बार मुझे 5 मिनट दरकार थे उस सबसे सख्त मिजाज खुफिया एजेंट को तफ्तीश करने में कामयाब होने के लिए। बताओ तुम कितनी देर तक बर्दाश्त करोगी? नीचे का कमरा खुद अंधेरे में डूबा हुआ था। रूथ ने परवीन की तरफ देखा। उसकी आवाज़ बहुत कम थी मगर उसमें हल्की सी सतमहरी थी। वो तकब्बुर और तसल्लुत से भरपूर सुनाई दे रही थी। मंबक रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। औरत के जिस्म को रोशनी और साए के दरमियान झिलमिला कर दिखा रही थी। वो किसी दोजख के सफीर जैसी लग रही थी। नहीं, कहा जाए तो वो दोजख का एक शैतान थी। रूथ की घबराहट वाली सांसें रुक गई। उसने अचानक वो मंजर याद कर लिया जो खास शोबे में हुआ था। जब परवीन तफ्तीशी कमरे से बाहर आई तो बॉडीगार्ड ने पुकारा था कि जब तक वो शैतान दोबारा ऐसे शिकंजे में नहीं लेगी वो इतराफ़ कर देगा। उसके अलावा ब्लैक कैट के कारनामे हर जगह मशहूर थे। बैन अवी एजेंट्स को सबसे मजबूत ज़बानी रखना जाना जाता था। जो भी मिशन उन्हें दिया जाता वो सख्ती से खुफिया रहता। ये तकरीबन एजेंट दुनिया का पैमाना बन चुका था। ताहम वो शख्स ब्लैक कैट के सामने शिकस्त खा गया था। एक मिशन में ब्लैक कैट को किसी कार्रवाई करने वाले का नाम मुंह से निकालने के लिए सिर्फ 5 मिनट दरकार होते। 5 मिनट। रूथ की नफ्सियात मुनहदिम हो गई। वो समझती थी कि उसने सख्त तरबियत हासिल की है और वो उन बॉडीगार्ड से ज़्यादा मजबूत है, मगर वो सबसे मजबूत एजेंट के सामने बेबस थी। इसलिए इससे पहले कि परवीन कुछ भी करे उसने अचानक आंखें बंद कर ली और चिल्लाई, मैं कह दूंगी जो भी तुम मुझे बताओगी मैं कह दूंगी। परवीन का हाथ थोड़ा ठहर गया। उसने रूथ की कुर्सी के दोनों तरफ अपने हाथ रखे और एक खौफनाक आहंग के साथ उसके करीब आई। उसने पूछा, तुम्हारा डोरोमैन से क्या रिश्ता है? रूथ ने अपना होंठ काटा। जब वो खामोश रही तो परवीन ने तंज़-आमेज़ अंदाज में कहा, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैंने सबसे मजबूत एजेंट से कैसे बात करवाई? असल में ये बहुत सादा है। मेरा स्काइपल बहुत एहसास है। मैं उसके बाफ्तों की तह बतह काट देती हूँ, उसे बगैर बेहोश किए, थोड़ा थोड़ा करके अपनी
کھال چھلتی ہوئی محسوس کرواتی ہوں۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا اور نفیس اسکالپل نکالا۔ روت کانپ اٹھی اور اچانک چلائی، ٹرومین میرا بھائی ہے۔ پروین رک گئی، حتیٰ کہ سالس کی حرکات بھی ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ روت نے چلایا، ٹرومین میرا بھائی ہے، میں یل خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے تم مجھ پر حملہ نہیں کر سکتی، یل لوگ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پروین نے اپنی آنکھیں تنگ کی، تو تم واقعی پراسرار تنظیم سے ہو؟ روت نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں۔ پروین نے دوبارہ پوچھا، تو کیا تم وہی تھی جس نے 6 سال پہلے میری حمل کا منصوبہ بنایا تھا؟ روت نے سر ہلایا، میں نے منصوبہ نہیں بنایا، میں محض ملوث تھی۔ پروین نے اچانک گہری سانس لی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی حمل اس کی ماں نے منصوبہ بندی کروائی تھی، اس کے اندر جو بے چینی تھی وہ آخرکار ختم ہو گئی تھی۔ واقعی اس کی ماں اپنی حفاظت کے لیے خود قربانی دینے کو تیار تھی۔ وہ کیسے ایسی بات اپنے علم کے بغیر کر سکتی تھی؟ پروین نے نظریں نیچے کی، تم نے میرے خلاف سازش کیوں کی؟ روت نے اسے گھور کر کہا، یہ تمہاری ماں تھی جس نے پہلے پراسرار تنظیم کو دھوکہ دیا۔ ہم صرف تمہارا جیلانی معاہدہ توڑنا چاہتے تھے، اس کے علاوہ تم بہت اچھی طرح چھپی ہوئی تھی۔ جب ہم نے تمہیں پا لیا تو سزا دینا تو درست نہیں تھا۔ یہ کہہ کر روت نے اسے گھور کر کہا، اور تمہیں میری شکر گزار ہونا چاہیے، تم اس وقت موٹی اور بدصورت تھی، کسی کو بھی تم پسند نہیں تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تبریز جیلانی نے بارہا منگنی توڑنے کی تجویز دی، مگر وہ رد کر دیا گیا۔ اگر میں نہ ہوتی تو تم اتنے اچھے آدمی کو کہاں سے پاتی، اور تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تم نے اس کے لیے بچہ پیدا کیا۔ پروین اس نے بھی بادام نما آنکھیں ہلکی سے اٹھائیں اور اچانک سالس کی طرف دیکھ کر پرسکون انداز میں کہا، ہاں، میں تمہاری اس بات کے لیے شکر گزار ہوں۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اسے مل نہ پاتی۔ اس کے الفاظ نے روت کو سختی سے اپنے ہونٹ کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، اگر تم نے اس کا بچہ پیدا نہ کیا ہوتا تو محترم مہدی کیسے تم سے دل لگا لیتے؟ تمہیں اپنے پیٹ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ البتہ پروین نے پھر پوچھا، پھر کیوں اسی کو؟ اگر مقصد تمہیں سزا دینا تھا تو کسی عام برے آدمی کو تلاش کرنا بہتر نہ ہوتا؟ روت نے ماتھا پیٹا، میں کیسے جانتی؟ میں نے کہا تھا میں نے منصوبہ نہیں بنایا، میں نے بس تعاون کیا۔ میرا مشن سالس کے خلاف سازش کرنا تھا۔ پروین حیران ہو گئی، جی ضرور میں نے منصوبہ بنایا تھا۔ روت نے طنزیہ انداز میں کہا، بالکل، میرے بھائی نے واقعی تمہارے لیے ایک اچھا آدمی ڈھونڈ نکالا۔ کچھ دیر بعد پروین نے نظریں نیچے کی اور کہا، تم نے سالس کے خلاف کیسے سازش کی؟ روت نے سالس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی، یہ بہت سادہ تھا، میں نے اس کے کھانے میں نشہ ملا دیا، مگر میں نے توقع نہ کی کہ وہ اتنا مضبوط ہوگا۔ آخرکار مجھے خود کرنا پڑا۔ اسی موڑ پر اس نے سالس کی طرف دیکھا، تو محترم مہدی، تم اور یہ عورت ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہو، مگر ہم پہلے ہی یہ کر چکے ہیں، تم مجھے ایسے برتاؤ نہیں کر سکتے۔ سالس ابھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، البتہ پروین نے طنزیہ انداز میں کہا، شادی کون سنتا ہے، بچے سب سے اہم ہیں، کیا تم یہ بھی نہیں دیکھ سکتی؟ الفاظ نکلتے ہی روت غصے سے بھر گئی۔ وہ اچانک پروین اور سالس کی طرف دیکھ کر بولی، بچے؟ ہاں، کیا تم سمجھتی ہو کہ صرف تمہارے پاس بچہ ہے؟ اگر میں کہوں کہ میں نے بھی محترم مہدی کے لیے بچہ پیدا کیا تھا تو؟ محترم مہدی، میں بھی اس رات حاملہ ہو گئی تھی، میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا، وہ بچہ تمہارا ہے۔ اگر ہم واقعی گئے تو ہم زیادہ قریبی ہیں۔ زیر زمین تفتیشی کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ وہ بے اعتمادی سے روت کی طرف دیکھنے لگا۔ سالس نے بھی اپنی بھویں اٹھائی اور حیرت سے روت کی طرف دیکھا۔ یہ آج کی تفتیش میں سب سے غیر متوقع جواب تھا۔ پروین کی آنکھیں سگڑ گئی اور وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ جب ان میں سے کوئی بھی بولنے نہ لگا تو روت نے تن سے مسکرا کر اپنی جگہ پکی کر لی۔ میں محترم مہدی کے ساتھ یہاں کیوں آئی؟ اگر میرے پاس ٹرمپ کارڈ نہ ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی۔ اس نے سالس کی طرف دیکھا، ہمارا بیٹا بیرون ملک میرے بھائی کے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے روزانہ اپنے بھائی سے ویڈیو کال کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اسے کچھ نہ ہو۔
ورنہ ہمارا بیٹا وہی تکلیفیں اٹھائے گا جو میں اٹھاتی ہوں۔ اگر میں نے اپنی انگلی توڑ دی تو وہ بھی اپنی انگلی توڑ دے گا۔ چونکہ تم اپنے بچوں سے اتنی محبت رکھتے ہو، تم ہمارے بچے کی فلاح و بہبود کو نظر انداز بھی کرو گے، ہے نا؟ سالس نے اپنی آنکھیں تک کر لی۔ روت نے ایک گہرا سانس لیا اور آخرکار برتری حاصل کر لی۔ وہ آہستگی سے مسکرائی، البتہ وہ توقع نہ کر رہی تھی کہ اگلے لمحے سالس کھڑا ہو جائے گا۔ وہ قدم بقدم آگے آیا۔ اس کا لمبا قامت ساری جگہ پر غلبہ دکھا رہا تھا۔ اس نے آخر کار اپنی پہلی بات کہی، جو وہ یہ تہہ خانے میں داخل ہونے کے بعد کی تھی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں واقعی اس رات جو ہوا بھول گیا ہوں؟ روت کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی ایک جھلک ابھری۔ جب اسے پتا چلا کہ پروین ہی بلیک کیٹ ہے، وہ اندر سے بالکل بکھر گئی تھی۔ اس لیے اس نے ایک ہی سانس میں اتنی ساری باتیں کہہ دی، مگر اسے یہ امید نہ تھی کہ سالس کو اب بھی اس وقت کی یاد تھی۔ سالس نے اس کی آنکھوں میں چمکتی گھبراہٹ کو گھورا اور طنزیہ مسکراہٹ کی۔ وہ ایک طرف ہوا اور پروین سے بولا، پروین، لگتا ہے پھر سے تمہیں زحمت دینی پڑے گی۔ یعنی یہ کہ روت اب بھی جھوٹ بول رہی ہے اور بلیک کیٹ کو دوبارہ تفتیش کرنی ہوگی۔ پروین نے اپنی کلائی ہلائی۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے روت کے بازو کو دبایا۔ اگلے لمحے ایک چمکتی ہوئی سوئی اس کے ایک خاص نقطے میں داخل ہو گئی۔ اچانک تیز درد نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ روت کو لگا جیسے اس کو پورا جسم چاک کیا جا رہا ہو۔ سارا درد ایک ہی جگہ جمع ہو گیا تھا، جو اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ گوشت کا وہ ٹکڑا خود ہی نوچ ڈالے۔ درد، ناقابل برداشت درد، ایسا درد جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ آہ! ایک تیز چیخ سنائی دی۔ پھر اس نے دیکھا کہ پروین دوبارہ اسکالے پر اٹھا رہی ہے، جیسے وہ اس کے جسم کو کاٹنے والی ہو۔ روت چلائی، میں نے کہا تھا تم چاہے میرے ساتھ کچھ بھی کر لو، میرا بھائی اس بچے سے بدلہ لے گا۔ یہ الفاظ سن کر پروین تھم گئی۔ اس نے روت کو گھورا۔ اس کا ماتھا درد سے پسینے میں تر تھا، اس کے بال بھیگ گئے تھے اور وہ سالس کو تیز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، کیا تمہیں اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں؟ سالس نے بھویں سکیڑ لی۔ تم جھوٹ سے بھری ہوئی ہو، اس رات ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر تم ایسے بیان کر رہی ہو جیسے سب سچ ہو۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اب بھی تم پر یقین کروں گا؟ روت نے ہونٹ کاٹے۔ ہاں، یہ مت بھولو کہ میں نے اس وقت تمہیں نشہ دیا تھا۔ میرے لیے تمہارے بچے سے حاملہ ہونا بالکل آسان تھا۔ باقی سب کچھ چاہے جھوٹ ہو، مگر بچہ اصلی ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں تمہارا بیٹا میرے بھائی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے مجھے بلیک کیٹ سے دوبارہ تفتیش کروانے دی تو تمہارے بیٹے کو وہی اذیت دی جائے گی جو مجھے ہو رہی ہے۔ سالس ساکت رہ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ آخرکار ہچکچایا ہے تو روت نے فوراً پروین کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی اس کے لیے بچہ پیدا کیا ہے، اب تمہارے پاس کوئی برتری نہیں رہی۔ پروین نے اپنے ہونٹ بھینچے اور اچانک اپنے دستانے اتار دیے۔ کتنی بورنگ بات ہے، یہ ٹھنڈے الفاظ کہہ کر وہ تفتیشی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالس جلدی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب روت نے دونوں کو جاتے دیکھا تو اس نے آخرکار سکون کی سانس لی۔ ساتھ ہی اس کے دل میں ایک بے مثال سرور ابھرا۔ دیکھو، اس نے پہلے ہی کہا تھا، کوئی عورت ایسی حسد برداشت نہیں کر سکتی۔ بچے کا ذکر آتے ہی پروین آخر برداشت نہ کر سکی، ہے نا؟ پروین کا چہرہ سرد تھا۔ وہ تہہ خانے سے نکل کر ڈرائنگ روم تک پہنچی۔ سالس اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ اس کے لہجے اور انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ وہ وضاحت دینا چاہتا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اسی لمحے پروین اچانک رک گئی۔ جو اس نے بچے کے بارے میں کہا ہے وہ شاید سچ ہے۔ سالس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے ہونٹ کھینچے اور الفاظ ترتیب دے کر کہا، مجھے اس رات کی کوئی یاد نہیں۔ میں نے صرف اس سے جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ خود کو بے نقاب کر دے۔ وہ عورت جھوٹوں سے بھری ہے، اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پروین نے نظریں جھکا لی۔ وہ بہت چالاک ہے، اس کی باتوں میں 20% سچ اور 80% جھوٹ ہوتا ہے۔ پہچاننا آسان نہیں، مگر سوئی جو میں نے لگائی تھی اس کے دوران اس نے اس کی باتیں، خون کی روانی اور دل کی دھڑکن سب نوٹ کیے۔ جب اس نے بچے کا ذکر کیا تو وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ سالس کو اچانک سمجھ آیا، تو تمہیں جان بوجھ کر حسد ظاہر کیا اور تفتیش روک دی؟ پروین نے اسے آنکھیں دکھائی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ حسد نہیں کر رہی تھی، مگر یہ کہہ نہیں سکی۔
اس نے صرف کہا مجھے فکر ہے کہ شاید اس کے جسم میں کوئی ٹریکر لگا ہو۔ میری تفتیش کے طریقے سخت ہیں۔ اگر واقعی جیسا اس نے کہا ٹرومین اتنا بے شرم اور بے غیرت ہے تو کیا پتا وہ اس بچے کو اذیت دے رہا ہو۔ پروین اس بچے کے بارے میں فکر مند تھی جو شاید وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ چاہے وہ روتھ اور سالس کا بچہ ہوتا وہ پھر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ اسے ہمیشہ اپنے بیٹے کے بارے میں پشیمانی رہتی تھی۔ جب وہ بیرون ملک رہی تو کئی بچوں کے ساتھ اس کا سامنا ہوا، حتیٰ کہ وہ افریقہ جیسے علاقوں میں گئی جہاں اس نے بھوکے بچوں کو دیکھا جنہیں کھانا بھی نصیب نہیں تھا۔ وہ کسی 5 سال کے بچے کی زندگی کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کی واحد کمزوری تھی۔ چاہے وہ بچہ سالس کا بیٹا ہو یا اجنبی، وہ پھر بھی نرم دل ہو جاتی۔ پروین اپنی اس کمزوری کو جانتی تھی، اس لیے اس نے خود کو پیچھے ہٹا لیا۔ ویسے بھی اسے زیادہ تر باتیں پتہ چل چکی تھیں۔ اب معاملہ سالس کے ہاتھ میں تھا۔ سالس جانتا تھا کہ پروین شک سے بچ رہی ہے، مگر جب اس نے یوں دیکھا تو اچانک ایک ناقابل بیان جرم کا احساس ہوا۔ اس کا واقعی کسی اور کے ساتھ بچہ تھا۔ پروین کو یہ بات ضرور بری لگے گی، ہے نا؟ اس نے نظر جھکا لی اور کہا ہاں، باقی معاملہ مجھے سونپ دو۔ پروین نے سر ہلایا اور مڑ کر جانے لگی، مگر جانے سے پہلے سالس نے اچانک پکارا، پروین! وہ پلٹی۔ سالس نے آہ بھری، فکر مت کرو، میں تمہیں ضرور وضاحت دوں گا۔ پروین تھوڑا حیران ہوئی، پھر اس نے سر ہلایا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ وہ ہمیشہ ایسی تھی، یا تو بالکل محبت نہیں کرتی یا پھر جسے کرتی ہے اس پر پورا یقین کرتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی کئی شناختیں سالس سے نہیں چھپاتی تھی۔ پروین کے جانے کے بعد سالس دوبارہ تہہ خانے میں آیا۔ اس کی نرمی اور محبت غائب ہو چکی تھی، اس کی جگہ خونخوار آہنگ نے لے لی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا کمرے میں موجود سب لوگوں نے سر جھکا لیے۔ اس کی فضا سے دب کر کوئی بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سالس روتھ کے پاس آیا اور گہری آواز سے پوچھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ روتھ نے ہونٹ کاٹ لیے۔ اسے اس پر اتنا شدید دباؤ محسوس ہوا جو اس وقت سے بھی زیادہ خوفناک تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ پروین بلیک کیٹ ہے۔ اس نے جواب دیا، وہ میرے بھائی کے ساتھ ہے۔ سالس نے نظریں جھکائی، بچے کا نام کیا ہے؟ زینڈریل۔ روتھ نے مزید کہا، اس نے میرا خاندانی نام لیا ہے۔ سالس نے اس بات کو آگے نہ بڑھایا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس پر جھک کر کہا، کسی کو بھیجو اور بچے کو یہاں لاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جان کے بدلے جان۔ روتھ کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ بچہ اس کا سب سے بڑا پتہ تھا، وہ کیسے اتنی آسانی سے اسے سالس کے حوالے کر دیتی؟ مگر اس کا جملہ مکمل کرنے سے پہلے ایک فولاد کی طرح سخت ہاتھ نے اس کی گردن کو جکڑ لیا، ایسے جیسے اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن توڑ دے گا۔ روتھ کی آنکھیں پھٹ گئی اور ان میں یاسیت کی جھلک ابھر آئی۔ وہ ڈھنگ سے سانس نہیں لے پا رہی تھی اور اس کا گلا جیسے سارا اکٹھا ہو گیا ہو۔ دماغ کو آکسیجن کم ملنے لگی اور اس کی نظر وقفوں وقفوں سے سیاہ ہونے لگی، پھر گھٹ کر بے ہوش ہو گئی۔ چھپاک! برف سا ٹھنڈا پانی کا ٹپ روتھ کے چہرے پر انڈیلا گیا اور وہ چونک کر جاگ اٹھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ چھوڑ دی گئی ہے اور زمین پر گر چکی ہے۔ تہہ خانہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، اسے خبر نہ تھی کہ وہ کب تک بے ہوش رہی۔ اس نے ہاتھ سے چہرہ پوچھا، جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ سالس صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا ہے اور اسے سرد نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کی کیفیت دیکھ کر روتھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ ابھی ہوا تھا یاد آتے ہی وہ کھول کھا کر بولی، مہدی صاحب آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ اگر آپ نے مجھے مار دیا تو وہ بچہ بھی مر جائے گا۔ ابھی سالس نے اس کا گلا دبایا تھا جس سے اس کی ہوا کی نالی زخمی ہو گئی، اسی لیے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اوپر سے جتنا وہ بولتی گلا اتنا ہی کھنچتا اور جلتا، درد بڑھتا جاتا۔ روتھ نے گردن تھام لی۔ اسی لمحے اسے پوری طرح یقین ہو گیا، سالس ابھی واقعی اسے مار دینا چاہتا تھا۔ وہ یہی سوچ ہی رہی تھی کہ سالس نے اچانک ایک چھوٹا سا چپ نکالا، کیا تم اسی ٹرومین یل کو ہر وقت اپنی صورتحال سے باخبر رکھتی تھی؟ روتھ کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ یہ وہی ٹریکر کم مانیٹرنگ ڈیوائس تھی جو اس کے جسم میں نصب کی گئی تھی۔ اس کے ذریعے ٹرومین کسی بھی وقت اس کی کیفیت جان سکتا تھا۔ اس سے رابطہ آلہ اور بچے کے سہارے روتھ اپنی حفاظت یقینی بنائی ہوئی تھی، اور اب تو یہ رابطہ آلہ بھی پکڑا گیا تھا۔ سالس نے انگلیوں میں اٹھایا ہوا چپ فرش پر اچھال دیا۔
پروین نے جاتے وقت اسے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ پھر اس نے لارنس کو ہدایت کی کہ آلہ جات لے آئے، تب جا کر وہ یہ چپ رُت کے جسم سے نکال سکے۔ اس نے پاؤں تلے رکھ کر چپ کچل دیا۔ ٹوٹنے کے بعد وہ تنزن بولا، کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے مرنے سے میرے لوگ بچے تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ رُت کے چہرے کا خون اتر گیا۔ میں اس بچے کی ماں ہوں۔ تو پھر؟ ثالث نے سرد لہجے میں پلٹ کر کہا۔ اس کی گہری بھاری آواز مدھم تہہ خانے میں کسی عفریت جیسی لگ رہی تھی۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ وہ بچہ کبھی نہ جان پائے کہ تمہیں قتل کرنے والا میں تھا۔ رُت نے گٹکا نکالا۔ مرد کی گہری آنکھوں میں قتل کی تیز چمک دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ پورے وجود میں کانپ اٹھی۔ اسی پل اسے اچانک محسوس ہوا کہ ثالث دراصل 100 نہیں 10,000 گنا بلیک کیٹ سے زیادہ خوفناک ہے۔ بلیک کیٹ چاہے کتنی ہی طاقتور ہو، آخر کار وہ عذاب دینے تک ہی محدود رہتی ہے، مگر ثالث پورے وقت بے نیاز اور بے پرواہ رہا، جیسے اس کی دنیا میں کوئی مسئلہ سرے سے مسئلہ ہی نہ ہو اور وہ ہر شے پر حاکم ایک بادشاہ ہو۔ ایسا تکبر اور ایسا اعتماد تو اس کے بھائی ٹرومین میں بھی نہ تھا۔ جب رُت خوف اور سراسیمگی میں بھری ہوئی تھی، ثالث نے ہلکے سے کہا، بالکل یہ بھی واضح نہیں کہ وہ بچہ ہے بھی یا نہیں، اور یہ کہ وہ میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ میں ضمانت دیتی ہوں، میرے پاس ثبوت ہے۔ رُت دہشت زدہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے فوراً ثابت کرنا ہوگا کہ بچہ واقعی موجود ہے اور واقعی ثالث ہی کا ہے، ورنہ وہ اسے مار بھی سکتا ہے۔ وہ ابھی کی صورتحال سے اسے یہ بھی صاف ہوا کہ ثالث فضول باتیں سننا پسند نہیں کرتا، جیسے ابھی وہ اسے سودے بازی کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے ایک پل کی مہلت نہ دی اور تقریباً اس کا گلا ہی توڑ ڈالا۔ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر بولی، کیا میں آپ کو فون استعمال کر کے اپنا ای میل لاگ ان ہو سکتی ہوں؟ ثالث نے جنبش نہ کی۔ لارنس آگے بڑھا اور اپنا سیل فون اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس بار رُت سیدھی رہی، کسی چال کی ضرورت نہ ہوئی۔ اس نے فرمانبرداری سے ای میل میں لاگ ان کیا اور چند ویڈیوز نکال لی۔ وہ بولی، یہ زینڈر کی ویڈیوز ہیں، آپ چاہیں تو وائس سے تصدیق کروا لیں کہ یہ اصلی ہیں۔ ایک بار دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ یہ اصلی ہیں۔ ایک بار دیکھ لیں تو سمجھ جائیں گے کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ لارنس نے فون واپس لے کر پہلے خود دیکھا، مگر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ وہ فوراً ثالث کے پاس آیا اور فون اسے تھما دیا۔ ثالث نے فون لے کر نیچے نظریں کیں تو ویڈیو میں ایک 5 سالہ لڑکا نظر آیا۔ اس کے بال ملٹری کٹ میں تھے اور وہ سنجیدگی سے ہوم ورک کر رہا تھا۔ شاید اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے فلم بند کر رہا ہے۔ اس نے ناگواری سے سر اٹھایا، پھر اپنی گہری آنکھوں سے کیمرے کو گھورنے لگا۔ وہ آنکھیں، وہ چہرہ، بالکل ثالث کی ہی شبیہ۔ حارث اور شمائل کے نقوش ثالث اور پروین دونوں کی اچھی خوبیوں کا امتزاج تھے، مگر زینڈر تو جیسے ثالث کی جیتی جاگتی ننھی نکل تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ثالث جان گیا کہ وہ یقینی طور پر اس کا بیٹا ہے، پھر بھی اسے ہلکی سی مایوسی ہوئی۔ آخر بچے کو دیکھنے سے پہلے اس نے کبھی سوچا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے بچے کو بھی پروین نے جنم دیا ہو، یا پھر شاید اس وقت پروین نے ایک ساتھ 3 بچوں کو جنم دیا ہو، تو یہ بچہ بھی حارث اور شمائل کی طرح بالکل انہی جیسا نظر آتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ رُت چلائی، مہدی صاحب، سینیٹر اور میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ ثالث نے فون نیچے رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ چیئرمین یل کو کال کرو۔ مجھے پرواہ نہیں تم کیسی کرتی ہو، تمہارے پاس 5 دن ہیں۔ لڑکے کو یہاں بھجوانے دو، ورنہ پھر میں تم پر کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھا اور لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، مگر جو ہی وہ دروازے تک پہنچا، رُت کے منہ سے بے اختیار نکلا، مہدی صاحب۔ ثالث ٹھہر گیا مگر مڑا نہیں۔ رُت بھاری آواز میں چلائی، کیوں؟ پروین بھی اور میں بھی تمہارے بچوں کی مائیں ہیں، پھر تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ ثالث نے ہنکارا بھر کر کہا، کیونکہ تم اس کے لائق نہیں ہو۔ پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ رُت یہ نہ جانتی تھی کہ ثالث کو پروین سے محبت بچوں کی وجہ سے نہیں تھی، حتیٰ کہ اس سے پہلے کہ اسے معلوم ہوتا کہ پروین حارث کی ماں ہے، وہ اس کی قدر کر چکا تھا اور اس پر فرشتہ ہو چکا تھا۔ ادھر جب پروین نے کہا تھا وہ اس معاملے میں ہاتھ کھینچ رہی ہے، تو وہ واقعی ایسا ہی چاہتی تھی۔
پہلے وہ اسپتال گئی اور کوئنٹن کا علاج کیا۔ چونکہ یہ دوسری بار تھا۔ اس نے بس سادہ سا ڈریسنگ بدل دی۔ 5-6 گھنٹے کی دوڑ دھوپ کے بعد آخرکار وہ گھر آئی اور گہری نیند سو گئی۔ جب وہ جاگی تو 2 دن گزر چکے تھے۔ اس بار اسے بھرپور نیند ملی تھی۔ وہ بستر سے تر و تازہ ہو کر اٹھی۔ جب مطالعہ گاہ میں داخل ہوئی تو اس نے دونوں بچوں کے سر جوڑے اسکرین پر نظر جمائے دیکھا۔ پروین قریب آئی تو سنا کہ شمائل بول رہی تھی، حارث دیکھا، میں کہہ رہی تھی نا کہ وہ واقعی کمال ہے۔ اس نے تمہاری بنائے سارے میتھ اولمپیاڈ کے سوال حل کر دیے۔ وہ اس وقت فون پر تھے، اس لیے دوسری طرف سے آواز آئی، یقیناً میں جینیس ہوں، جانتی ہو نا؟ حارث حسب معمول بے تاثر رہا۔ اس نے جواب دیا، یعنی نکلی جینیس؟ تم بس میری ذہانت سے جیلس ہو۔ میرا IQ 301 ہے، کوئی مجھ سے آگے نہیں۔ حارث نے کہا، معاف کرنا، میرا IQ 302 ہے، بس پڑھ کے نہ مارو۔ موجودہ ریکارڈ شدہ انسانی بلند ترین IQ 301 ہے، یعنی میرا۔ دوسری طرف کیرن نے لڑکے نے لاپرواہی سے کہا، تم بس شمائل کے سامنے شو کرنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہو، مگر جتنا بھی زور لگا لو، کیا تم اپنی پیشاب روکے رکھ سکتے ہو؟ حارث فوراً سرخ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ باوقار رہا تھا اور کبھی ایسے بھدے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ لڑکا اس طرح پوٹی پیشاب کی باتیں کیسے آرام سے کر سکتا تھا؟ یہ دیکھ کر حارث کو برا لگا ہے۔ شمائل نے جلدی سے موضوع بدلا، وہ خرگوش ٹھیک ہو گئے جن کے بارے میں تم نے 2 دن پہلے بتایا تھا؟ لڑکی کی آواز میں ہلکی مایوسی تھی۔ نہیں، ان میں رد عمل کی علامات ظاہر ہوئیں، اسی لیے دونوں خرگوش مر گئے۔ شمائل، اس نے پلکیں جھپکائیں۔ اوہ، کیا تم خراب؟ وہ موڈ کہتی اس سے پہلے لڑکے نے آہ بھری اور کہا، ہاں، میرا موڈ واقعی خراب ہے۔ شمائل ابھی اسے دلاسا دینے ہی والی تھی کہ وہ آگے بولا، آخر ان دونوں خرگوشوں کا گوشت بہت کم درجے کا تھا، چبانے میں بہت سخت۔ شمائل، حارث اور دروازے سے ابھی کمرے میں داخل ہوئی پروین، خیر، کوئی بات نہیں، میرے پاس مزید 10 خرگوش، 15 بلیاں اور 20 سے زیادہ آوارہ کتے بھی ہیں۔ اب نمبر 3 اور 4 کی باری ہے، لیکن سوچ رہا ہوں نمبر 4 کی آنکھیں نکال کر نمبر 3 میں لگا دوں یا نمبر 3 کے کان کاٹ کر نمبر 4 پر ٹانگ دوں۔ بتاؤ تو صحیح، اگر میں گائے میں گندم اگا دوں تو کیا بیف ذائقے والی گندم نکلے گی؟ اور کیا کتے کا سر گائے کے پیٹ پر لگایا جا سکتا ہے؟ محض یہ چند متواتر سوالات سننا ہی کافی خوفناک تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پروین نے پوچھا، شمائل، تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟